السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور سوال جواب بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ میں آج یہ وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ سارے سوال کے جوابات میں دے سکوں، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جوابات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سوالات کی نوعیت بھی کچھ عجیب طریقے کی ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال آیا ہوا یہ ہے کہ مولانا صاحب، آج کل قبرستان میں اذان دینے کا ایک رواج پڑ گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اگر نہیں ہے تو نہ دینے کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں، ایک بات بتا دیں آپ کو کہ اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہم کو اس شریعت پر عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی ہے اور صحابہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھلایا ہے، تو معاملہ بہت حد تک جو ہے وہ سلجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنی طرف سے کوئی بات شریعت میں داخل کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز اچھی ہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر تو اتنی فائلیں کھلیں گی کہ ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اذان جو ہے وہ کسی کے مرنے کے بعد قبرستان میں دی گئی ہو۔ جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ تین باتیں عموماً دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور وہ ان کو بہکاتا ہے، اور اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ایسی کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ شیطان بھاگتا ہے اذان سے تو سوال یہ ہے کہ اذان جب دینا بند کر دیا جائے گا وہ اس کے بعد آ جائے گا۔ اگر اس کو آنا ہی ہے تو یقینی بات ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن اذان جب ختم ہو جائے گی تو وہ پھر آ جائے گا، تو پھر اذان کا فائدہ کیا ہوا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفنانے گئے اور اچانک قبر جو ہے وہ دونوں جانب سے ملنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر زور زور سے کہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس کہنے کی وجہ سے قبر جو ہے وہ دونوں جانب سے جو مل رہی تھی وہ ٹھہر گئی۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نہ اذان کے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی برکت کی وجہ سے ہے، اور وہ شیطان کا بھی عمل نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ جانے کیا معاملہ تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس بنیاد پر اذان دینا قطعی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر اس بنیاد پر جو میں نے پہلے بات کہی کہ صاحب وہاں پر کوئی جو ہے وہ شیطان آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جہاں پر پرماننٹ شیطان رہتا ہے، دعا بھی سکھلائی گئی ہے ٹوائلٹ میں جانا، تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اذان دینی چاہیے آدمی کو، وہاں پہ تو شیطان کی صراحتاً حدیث موجود ہے۔ لہذا یہ محض لوگوں کا اپنا خیال ہے اور یہ بدعت ہے، اور سنت سمجھ کر کرنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آپ مقلد ہیں کیا؟ بھائی یقینی بات ہے کہ جب میں مجتہد نہیں ہوں تو مقلد ہوں، بس یہ فرق ہے کہ مقلد جامد نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے جو مسائل نکلے ہوئے ہیں اس میں تو میں کسی کی تقلید کرتا ہی نہیں ہوں۔ تقلید تو صرف چار جگہ پر ہوتی ہے کہ جہاں پر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے یا حدیث موجود نہیں ہوتی ہے، یا الفاظ کے معنی میں ابہام ہوتا ہے یا اجمال ہوتا ہے، اور میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ اس کو سمجھ سکوں۔ ایسے تمام جگہوں پر میں جو ہے وہ تقلید کرتا ہوں اور امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا ہے مولانا میرا 3 سوال ہے، برائے کرام جواب ضرور دیں، میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں۔ پوچھا گیا کیا میں تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی اور اہل حدیث تینوں کے پروگراموں میں شرکت کر سکتا ہوں؟ آپ کے مشورے کا محتاج ہوں۔ لیکن بھائی جان، یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے، میری سمجھ سے یہ سب اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگ ہیں، فرقہ نہیں کہہ سکتا میں، مسلک کے لوگ ہیں۔ لہذا تبلیغی جماعت کے پروگرام میں شرکت کرنا، جماعت اسلامی کے پروگرام میں شرکت کرنا، اہل حدیث کے پروگرام میں شرکت کرنا۔ اہل حدیث کے سلسلے میں ایک بات ضرور بتا دیں، 2 طریقے کے اہل حدیث ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اہل حدیث کا مقصد دین کی تبلیغ کرنا ہے، اور ایک اہل حدیث کا مقصد جو ہے وہ محض فقہی مسائل کا فتنہ کھڑا کرنا ہے۔
تو جو لوگ دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پروگراموں میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا صحرا میں اگر ہندوستان میں کسی کے سر باندھوں گا تو جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے. اور ان کا جو مزاج ہے، جو ان کا اعتدال ہے، وہ اس اعتدال والے پروگرام اگر ہندوستان میں چلایا جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ بڑی اچھی بھائی چارگی پیدا ہوگی. لہذا اس قسم سے اپنے آپ کو آپ الگ نہ کریں، نیوٹرل ہے، تبلیغی جماعت اسلامی، اہل حدیث، تینوں کے پروگرام کو اٹینڈ کریں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. پوچھا گیا ہے کیا منگنی میں لڑکا لڑکی اور لڑکی لڑکا کو مٹھائی کھلا سکتے ہیں یا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، منگنی کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو گیا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لہذا یہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ XYZ ہے اور نامحرم ہے. نہ ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائی جا سکتی ہے اور نہ مٹھائی کھلائی جا سکتی ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ مولانا انہی صاحب نے سوال کیا ہے، کیا علاقائی کلچر پر مسلمان عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، علاقائی کلچر میں مثال کے طور پر میں UP کا رہنے والا ہوں. شادی بیاہ میں بہت سی چیزیں علاقائی طور پر ہوتی ہیں. اگر ان علاقائی تہذیب کا تعلق ضروری سمجھ کر نہ کیا جائے، اگر اس رسم کو ضروری سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے، اور وہ رسم کسی دوسرے مذہب سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو پھر اگر ایسی رسم کی جائے گی تو اس کا گناہ بدعت کا نہیں ہوگا. اگر اس میں جو خرابی ہوگی وہ خرابی کی بات کی جائے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو جب دلہن گھر آتی ہے تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دلہن کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بند کر لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اپنے بھائی سے کہ جب تک پیسے نہیں دو گے تب تک دلہن کو اندر نہیں آنے دیں گے. اب نہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، نہ ثواب سمجھ کر کم کیا جاتا ہے، نہ کسی دوسری قوم کا جو ہے وہ مذہبی شعار ہے، سمبل ہے. تو ایسی شکل میں یہ ایک محض فن ہے. اگر ایسی اس قسم کی تہذیبیں ہیں تو ایسی تہذیبوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر بعض علاقوں میں دولہا کو جو ہے وہ ایک پھول کا ہار ڈال دیتے ہیں. سہرا تو ہمارے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے شکل بگڑ جاتی ہے، لیکن ایک پھول کا ہار ڈال دیا گیا ہے، علاقائی تہذیب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے نہ ثواب. لہٰذا ایسی اس قسم کے کلچر کو اپنایا جا سکتا ہے. دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ جو رسمیں ہم اختیار کر رہے ہیں وہ گناہ کب ہوتی ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. گناہ ہونے کی 3 بنیادی شکل ہوتی ہے. پہلی شکل وہ رسم کسی قوم سے لی ہوئی ہو اور اس قوم کا مذہبی سمبل ہو. دوسری چیز اس کو سنت سمجھ کر کیا جا رہا ہو، اس کو ضروری سمجھ کر کیا جا رہا ہو. لہذا ایسی چیزیں اگر ہوں گی تو وہ رسمیں گناہ ہو جائیں گی. مولانا صاحب یہ قضائے عمری نماز حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں بھائی جان، یہ قضائے عمری نماز حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی آدمی، کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اگر میری نماز چھوٹ جائے جان بوجھ کر تو میں کیا کروں. کیوں؟ ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے. لہذا حدیث کے ذخیرے میں یہ سوال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے رسول میں اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں. اب یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا تو ہم تو نماز ہی چھوڑتے رہتے. اب یہ مسئلہ یقینی بات ہے قیاسی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا قرض ہے لہذا اس قرض کو ادا کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ظہر اور عصر کی نماز ہماری قضا ہو گئی تو مغرب کے وقت میں ہم پہلے ظہر پڑھیں یا عصر؟ جب ایک آدمی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کا اصل وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا جب دل چاہے تب وہ نماز پڑھے. شرط اس میں صرف یہ ہے کہ وہ صاحب ترتیب نہ ہو. اگر صاحب ترتیب ہے تو ترتیب سے نماز پڑھے گا. صاحب ترتیب پوری دنیا میں گنے چنے لوگ ہیں. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں 5 نماز سے زیادہ نمازیں نہ چھوٹی ہوں. لہذا اس کے علاوہ جس کی بھی نماز چھوٹی ہے وہ جیسے چاہے اور جس وقت چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. صرف اس بات کا خیال رکھے کہ سورج کے ڈوبتے وقت، سورج نکلتے وقت اور زوال کے وقت وہ نماز نہ پڑھے. بقیہ وہ مکروہ وقت جو عام نفل کے لیے اس میں بھی وہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے اگر قرآن کریم گر گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر گرایا ہے، پوچھا گیا گر گیا تو یقینی بات انجانے میں گرا ہے. انجانے میں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کرتا ہے. رفع عن امتی الخطأ والنسیان. لہٰذا یہ کوئی کفارہ نہیں ہے. آدمی آپ کے دل میں جو افسوس ہوا یہ ایمان کی علامت ہے اور شرعی لحاظ سے کوئی اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہے. پوچھا گیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نمک پیر کے نیچے پڑ جائے تو قیامت کے دن آنکھ سے اٹھانا پڑے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دم غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پوچھا گیا ہے ایک صاحب بعض آیتوں سے علاج کرتے ہیں
میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سنت سے ثابت ہے، تو جواب نہ دے پائے۔ تو کیا ایسے شخص سے علاج کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں علاج کے بارے میں، خاص کر علاج کے سلسلے میں کسی قسم کا علاج اسلام میں جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ علاج کا طریقہ اور وہ علاج کی چیزیں، جو چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ اور جو علاج کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اسلام کی پالیسی سے نہ ٹکرائے۔ اگر اسلام کی پالیسی سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اپنے جاہلی زمانے میں ایک منتر تھا، اس منتر کے ذریعے ہم بچھو کا زہر جھاڑتے تھے، تو کیا میں وہ منتر پڑھ کر آج بھی زہر جھاڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ منتر کیا ہے؟ جب انہوں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاج کا سنت سے ٹکرانا، شریعت سے ٹکرانا، جب تک ٹکرائے گی نہیں تب تک ہر قسم کا علاج جائز ہوگا۔ لہٰذا اگر مولانا صاحب وہ سنت سے نہیں ثابت کر پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے علاج نہیں کرایا جا سکتا، ایک دم علاج کرایا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کو دکھانا سنت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے دکھانا سنت نہیں بلکہ دیکھنا سنت ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو رواج پڑ گیا ہے کہ باقاعدہ پروگرام لیا جاتا ہے اور پھر لوگ 2 4 10 آدمی باری باری، کرناٹک وغیرہ میں تو باقاعدہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ الگ الگ ٹیم آتی ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ یہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے۔ لڑکی کوئی آلو گاجر یا کوئی سودا نہیں ہے کہ اس قسم سے اس کی بے عزتی کی جائے، کیونکہ ایسے بار بار لڑکی کو دکھانے سے اور اگر رشتہ طے نہیں ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس لڑکی کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور ہم کو ایک بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بھی لڑکی ہے اور ہماری بھی بہن ہے، لہذا جو شرعی طریقہ یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی آدمی کو کہیں شادی طے کرنی ہے تو وہ لڑکی کو دیکھ لے۔ دیکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، فوٹو کے ذریعے دیکھ لے، یا یہ کہ وہ لڑکی کہیں کالج میں پڑھتی ہے دیکھ لے، یا کہیں کسی فنکشن میں آئی ہوئی وہاں دیکھ لے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کیا دکھانا سنت ہے، دکھانا کوئی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کسی صحابی نے لڑکی کو دکھانے کے لیے کوئی رسم نہیں اختیار کی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم شادی کر رہے ہو لہذا چاہو تو لڑکی کو دیکھ لو، تو انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ دوسرے انداز میں دیکھ لیا جو میں نے بیان کیا، تو اس طریقے سے لڑکی کو دیکھنا سنت ہے۔ لیکن یہاں پہ جو رواج بن گئی ہے چلا کر کے دیکھنا، اس کو لکھا پڑھا کر کے دیکھنا، اس کو سوال کر کے دیکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی کہ لڑکا بھی دیکھے گا، چلو لڑکا بھی دیکھ لے، لیکن ماموں دیکھیں گے، چچا دیکھیں گے، یہ بہت ہی غیر مہذب بات ہے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہم خود آویں، اور ان سے زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہم اپنی بہن اور بیٹی کو دکھلانے کے لیے غیر محرموں کے لیے اس کو سجائیں اور پھر اس کو دکھائیں۔ یہ اسلامی طریقہ قطعی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے شیخ آفس میں اپنی فائل آگے بڑھانے کے لیے رشوت دیتا ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں رشوت کے بارے میں یاد رکھ لیں، رشوت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے حق کو مارنے کے لیے پیسہ دیں۔ آپ اپنے حق کے لیے رشوت دیتے ہیں تو ایسی شکل میں رشوت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فائل آپ کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آفس کی ٹیبل پہ رکھی جائے۔ اب آفس پہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے پیون 10 روپے مانگتا ہے، بغیر 10 روپے کے آپ کی فائل آگے نہیں جائے گی، تو پیون کے لیے تو وہ رشوت ضرور ہے اور حرام ہے، لیکن جو آدمی دے رہا ہے بیچارہ وہ مجبور ہے، اگر نہیں دے گا تو اس کی فائل زندگی بھر آفس کے ٹیبل پر نہیں، آفیسر کے ٹیبل پر نہیں پہنچ پائے گی۔ لہٰذا دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے، لینے والے کے حق میں ہر حال میں رشوت ہے۔ رشوت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ کسی کا حق مارا جائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مرنے کے بعد تجہیز و تدفین اور یہ وصیت اس کی کیا ترتیب ہے؟ دیکھیں جب آدمی کی کوئی مر جائے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تدفین کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے کریں، زیادہ بہتر ہے، اور بہت ہی اعتدال کے ساتھ کریں، زیادہ خرچ کریں۔ لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی کہتا ہے کہ میں خرچہ کروں گا تو کر بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر قرضہ کیا ہے، تو اس قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد شرعی لحاظ سے وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ چار جو ہے اس کے اسٹیپس ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے مولانا پوچھتے ہوئے شرم بہت آ رہی ہے، لیکن اگر آپ سے ہم نہ مسئلہ جانے تو کس سے جانے؟ پوچھا گیا کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں
اس میں جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہیں اور اس میں اس قسم کی تمام باتیں جائز ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ادب کے خلاف ہے، لیکن آپ نے پوچھا جائز ہے کہ نہیں، ایک دم جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے نماز، عشاء کی نماز، میں عشاء کی نماز پڑھنا بھول گئے. صبح 10 بجے یاد آیا کہ میں نے آج رات کل جو ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اب میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تو ظہر کا وقت آنے والا ہے 2 گھنٹے کے بعد، اور 2 گھنٹے کے بعد ہم ظہر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے. تو کیا ہمارا یہ سوچنا اور ہمارا اس طریقے سے عمل کرنا جائز ہے اور صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں، نماز بھول جانا تو انسانی فطرت ہے، بھول گیا. لیکن جیسے ہی 10 بجے اس کو صبح یاد آیا کہ میں کل رات جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اب اس کے بعد یہ جس کو ڈیلے کر رہا ہے نا، اب یہ حقیقت میں تارک صلاۃ کہلائے گا کہ نماز کا چھوڑنے والا، کیونکہ بھولنا آپ کے بس میں نہیں تھا، بھول آئے، اللہ نے بھلا دیا، آپ بھول گئے. لیکن جب آپ کو یاد آ گیا اسی 10 بجے اٹھتے اور فوراً عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو وہ آپ تارک صلاۃ کی لسٹ میں نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لہذا نماز بھولی ہوئی جب یاد آ جائے اسی وقت فوراً پڑھ لینا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب جس ولیمے میں ہال میں میوزک بجائی جا رہی ہو تو وہاں پر اٹینڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جہاں پر حرام کام ہو رہا ہے، کیونکہ میوزک حرام ہے، لہٰذا اگر ایسی شکل میں کہیں پر ہال میں میوزک بج رہی ہے تو میری سمجھ سے تو یہ ہے کہ ایسی شادی کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں تو ایسی جگہ پر ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بائیکاٹ کریں. اگر ہم اس طریقے سے بائیکاٹ کرنا شروع کریں گے تو لوگ حرام کاری سے بچیں گے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی شادی کے مالک جو مالک ہے اس سے کہا جائے تو بھائی آپ حرام کام کر رہے ہیں. یہ حرام کام نہ کرنے کی، نہ ٹوکنے کی وجہ سے، ٹوکا نہیں جا رہا ہے، نہ ٹوکنے کی وجہ سے لوگوں میں ایسی غلط چیزیں رواج پکڑتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیں جو برائیاں ہوتی ہیں، برائیاں خود سے کبھی نہیں ختم ہوتی ہیں، برائیوں کو ختم کیا جاتا ہے، برائیاں ٹوکی جاتی ہیں. اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر بھی کہا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر جگہ بھلائی کا پرچار جہاں کرنے کی بات کی گئی وہاں یہ بات بھی کی گئی کہ برائی کو روکو، لہذا برائی بغیر روکے ہوئے کبھی نہیں رک سکتی. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہمارا نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، مگر ہم ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے والدین کو معلوم نہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور جب رسمی طور پر رخصتی ہو گئی تو ولیمہ ہوگا، حالانکہ ہم جسمانی طور پر بھی مل چکے ہیں، تو کیا وہ ولیمہ ہم رخصتی کے بعد کریں گے، ولیمہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ ٹپکل سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد یہ دونوں کا ملنا شرعی ایک دم جائز ہے، چاہے والدین کو معلوم ہو اور چاہے معلوم نہیں ہو. جس طریقے سے مل رہے ہیں، جسمانی طور پر مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یہ ساری شکلیں جائز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ صحبت کر چکے ہیں تو اب ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب میں جب 1 سال کے بعد ہماری رسمی طور پر رخصتی ہوگی تو گھر پہ ہم اپنے ولیمہ کریں گے، تو ولیمہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں حقیقت میں کیا ہے کہ ولیمہ تو دیکھا جائے تو عوام کی نگاہ میں تو ولیمہ ہے، لیکن آپ کا ولیمہ تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا جب ایک دوسرے سے مل گئے. لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ملنے کے چاہے جتنے دن کے بعد ولیمے کی نیت سے ولیمہ کیا جائے تو ولیمہ ہو جاتا ہے. لہذا دونوں قسم کی رائے ہے، تو آپ چونکہ اس میں ملوث ہیں لہذا آپ دوسری والی رائے کو ہی اپنے لیے سمجھیں کہ آپ جب ولیمے کی نیت سے کھانا کھلائیں گے، بھلے ہی آپ اس سے بہت پہلے اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات پیدا کر چکے ہیں، پھر بھی ولیمہ ہو جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، واللہ اعلم بالصواب. کسی بہن نے پوچھا ہے کہ اگر میرے چہرے پر بال ہیں اور اس کو صاف کراتی ہوں تو شرعاً کیا حکم ہے؟ ایک دم کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر پوچھ رہی ہیں کہ میں بہت شرما رہی ہوں اور پوچھتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ ہمارے شوہر اورل پیار پسند کرتے ہیں، میں ان کو منع کرتی ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ شرعاً بیوی کے ساتھ سب کچھ جائز ہے. وہ آدھے مولوی بھی ہیں. دیکھیں اورل پیار میں جو سمجھتا ہوں، دیکھیں بیوی اور شوہر یہ دونوں آپس میں ایک دم بے تکلف رفیق حیات ہیں، جیسے چاہیں ویسے اپنے سیکس کو پورا کریں. 2 چیزوں کا خیال رکھیں، بقیہ تمام چیزیں سیکس میں جائز ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ لگانا یا چومنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے.
نمبر 1. نمبر 2, بیوی سے صحبت پیچھے کے راستے میں نہیں کرنا ہے. بقیہ جس طریقے سے بھی اپنے سیکس کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں شرعی لحاظ سے, قرآن مجید نے کہا نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم, کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تم جیسے چاہو ویسے آؤ. جس طریقے سے کسان اپنے کھیت میں جس وقت چاہتا ہے, جس دم چاہتا ہے جاتا ہے آتا ہے, لہذا اس بنیاد پر جو ہے نا وہ ان دونوں کو چھوڑ کر بقیہ ہر طریقے کا سیکس اسلام میں جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور وہ جو مولوی صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اورل سیکس, چونکہ وہ نیم مولوی ہیں تو کہا جاتا ہے, بہت مشہور ہے نا کہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم مولوی خطرے ایمان. تو یہ نیم مولوی ہونے کی وجہ سے وہ فتویٰ دے رہے ہیں حضرت کہ اورل سیکس جو ہے جائز ہے, اورل سیکس قطعی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے ہماری شادی ہوئی ہے, جب میں نے ولیمہ کیا تو دوست ہم سے پوچھنے لگے کہ ولیمہ صحیح ہوا یا نہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں ایک نے کہا کہ تم نے صحبت کیا تو ولیمہ صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ مردوں میں یہ بات لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ ولیمہ اگر کیا گیا تو رات میں بیوی سے اگر صحبت نہیں کی تو ولیمہ صحیح نہیں ہوتا. اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں. یہ بات یاد رکھیں, میاں بیوی کا آپس میں مل جانا, خلوت صحیحہ ہو جانا ولیمے کے لیے کافی ہے. بعض لوگوں کی طرح ہے صرف نکاح بھی ہو جائے تو بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحبت نہیں کی تو ولیمہ صحیح نہیں ہوا, ایک دم غلط بات ہے. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ مولانا وائٹ پانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ وائٹ پانی عورتوں کو پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے اور یہ بیماری کی شکل میں ہوتا ہے, اور بہت سے عورتوں کو یہ بات ہوتی ہے. اگر وائٹ پانی نکلا اور نکلنے کے بعد وہ شرمگاہ سے باہر آ گیا اور اس جگہ پر لگ گیا کہ جہاں پر غسل میں اس جگہ کو دھلنا لازم ہے, تو ایسی شکل میں جہاں پہ لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہو گئی, اور اگر وہ کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا اور وضو بھی ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ پانی اتنا نکلا کہ اندر ہی رہا اور باہر نہیں نکلا تو ایسی شکل میں وضو نہیں ٹوٹا اور کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوا. پوچھا گیا پیشاب کرنے کے بعد قطرات کا احساس ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ قطرات کا احساس ہوتا ہے, اگر شک ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر یقین ہے کہ قطرے ٹپک گئے ہیں تو ایسی شکل میں جس جگہ پر پیشاب لگا ہے وہ جگہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ جگہ 1 درہم سے زیادہ ہوگی تو ناپاک ہوگی, اس سے کم ہوگی تو ناپاک نہیں ہوگی. زیادہ وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کبھی عورتوں سے بات کرنے میں, یا میں سعودی میں رہتا ہوں, بیوی سے ٹیلی فون پر بات کرنے میں پیشاب کے راستے سے پانی نکل جاتا ہے تو کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, اس کو مزی کہتے ہیں. لہذا مزی اگر نکل گئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور جس جگہ پر لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہو کہ اس کو دھل لیا جائے, وضو کر لیا جائے, غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ مولانا صاحب شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, تو کیا جو لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو بھی غسل نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, شہید اصلی شہید وہی ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مارا جائے, اسی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. لہذا عام شہیدوں کا یہ حکم نہیں, بلکہ ساری چیزیں دفنایا بھی جائے گا, جو دفنایا تو سب کو کر جاتا ہے, نہلایا بھی جائے گا, نماز بھی پڑھی جائے گی. لہذا یہ شہید اس شہید کے حکم میں نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب بیوہ کی عدت کیسے شمار کریں؟ دیکھیں بیوہ کی عدت شمار کرنے کا طریقہ بتا دیں. جس مہینے میں انتقال ہوا ہے, مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال 10 محرم کو ہوا تو 20 دن محرم کے لے لیجئے, 30 دن اس کو مان لیجئے, اور اس کے بعد محرم کے بعد سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, 3 مہینہ یہ ہو گیا, 4 مہینہ 10 دن اس کو گزارنا ہے, 20 دن اس نے محرم میں لے لیے. اب جمادی الاول جب آیا تو جمادی الاول سے 10 دن لے لیجئے 10 تاریخ تک, تو 20 محرم کا 10 یہ 30 دن ہو گئے, 4 مہینہ پورا ہو گیا. اب 10 دن اس کے بعد گزار لیجیے تو گویا 20 تاریخ جب جمادی الاول کی ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور 21 تاریخ کو عدت سے باہر آ جائے گی. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا عدت والی عورت مجبوری کے درجے میں سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے, اگر وہاں پر اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کے لک آفٹر کا مسئلہ ہے کہ اس کو کون دیکھے گا, تو پھر ایسی شکل میں جو ہے نا وہ
عورت سفر کر سکتی اس جگہ پر جہاں اس کو سیکیورٹی کا اور اس کے رہنے کا انتظام ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک سفر کر لیا تو اب وہ جتنا چاہے سفر کرتی رہے. اب مثال طور پر یہاں سے کوئی دبئی چلی گئی, اب وہاں اس کی بیٹی رہتی, رشتے دار رہتے, اب تو میں آ ہی گئی ہوں, اتنا سفر کر لیا, ایسا نہیں کر سکتی. وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی ہے تو صرف بیٹے کے پاس رہے گی اور 4 مہینہ 10 دن تک کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہلے گی. کسی سے پوچھا گیا ہے مولانا صاحب اگر عدت والی عورت جاب کرتی ہے تو کیا وہ جاب پر جا سکتی ہے جبکہ اس کو چھٹی قطعی نہیں مل رہی ہے؟ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ چھٹی قطعی نہیں مل رہی ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ جاب تک جائے گی اور جاب سے سیدھے گھر آ جائے گی. اسی بہانے وہ مارکیٹنگ کرنا یہ ساری چیزیں قطعی نہیں کرے گی. مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عدت کی مدت 40 دن ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دم غلط بات ہے. کسی جاہل نے یہ بات کہی ہوگی. عدت 4 مہینہ 10 دن ہے مرنے والے کی, اور اگر طلاق کی عدت ہے تو 3 مہینہ ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال کے معنی پہنچانا ہے, اور آدمی کو جو چیز اصل میں کیا ہوتا ہے, ایصال ثواب ہے کیا؟ آپ نے ایک کام کیا, آپ نے ایک کام کرنے کے بعد اس کام کا ثواب آپ کو ملا, آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا, اسی کا نام ایصال ثواب ہے. اب اگر کام ایسا کیا گیا جس کا ثواب ہی نہیں ملا تو پھر ایسی شکل میں آپ اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, اور جس کو کیا گیا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 11ویں کا کھانا پکوایا, 11ویں کرنا نہیں کرنا ناجائز وہ ایک الگ مسئلہ ہے. 11ویں کا کھانا پکوایا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کر رہا ہے. اب اس نے لا کر کے کھلایا اپنے رشتہ داروں کو اور امیر لوگوں کو, تو امیر لوگوں کو رشتہ داروں کو کھلانے کا کوئی اس کو ثواب ہی نہیں ملا, لہذا وہ اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹرانسفر کیا کر رہا ہے؟ جب اس کے اکاؤنٹ میں خود ہی نہیں آیا تو وہ ٹرانسفر کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جیسے قربانی ہم کرتے ہیں, مردوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں, تو قربانی جب کرتے ہیں تو قربانی کا ثواب ہم کو ملتا ہے, ہم اس کو کیا کرتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہی مطلب ہوتا ہے, ڈائریکٹ نہیں ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے تو آپ کیا ہی ایسا کام ہے کہ ثواب ہم کو ملا ہی نہیں, لہذا ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ایصال ثواب میں یہ ہوتا ہے کہ مستحق تک بات. مثال سے پہلے ایک آدمی نے نل لگوا دیا, ایک آدمی امیر آدمی کے گھر میں کہ لوگ پانی پیے. اب امیر آدمی کے گھر میں اگر آپ نے نل لگوا دیا ہے تو جہاں پر لگوایا گیا وہ غلط جگہ ہے, لہذا اس میں ثواب ہوگا نہیں, لہذا آپ نے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ لگایا آپ کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا, نہ آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, نہ آپ کی ذات کو ثواب مل سکتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب یہ جو شادی ہوتی ہے تو اس میں یہ جو رجسٹر بھرا جاتا ہے اس میں باپ جو ہے ایک آدمی کو وکیل بناتا ہے اور پھر اس پر 2 گواہ ہوتے ہیں, اور ایک گواہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے, ایک گواہ لڑکی والوں. یہ شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ شریعت سے ثابت ہے یا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ آپ مجھے پلیز بتائیں, میری لڑکی کی شادی ہے, میں ایک دم سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے نکل آئیں. طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکی کی جب شادی طے ہو جائے تو باپ جو موجود ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے, وہ لڑکی سے جا کر کے پوچھ لے کہ بیٹا میں تمہارا نکاح جو ہے نا, میں تمہاری شادی فلاں سے کر رہا ہوں اور اس میں اتنی مہر ہے. یہ دونوں باتیں بتا دیا اور لڑکی نے اس پر چاہے خاموشی اختیار کی, چاہے لڑکی اس پر مسکرائی یا لڑکی نے ہاں کہا, اب ختم ہو گئی بات. اب جب نکاح کے لیے بارات آئی یا لڑکے والے موجود ہوئے تو لڑکے کے سامنے جا کر کے باپ نے کہہ دیا کہ صاحب میں نے اجازت لے لی ہے, بس کافی ہو گئے. وہاں پر جو بھیجا جاتا ہے کہ ایک آدمی لڑکے کی طرف سے جائے, ایک آدمی لڑکی کی طرف سے جائے, اور وہاں پہ 2 گواہ بنے, ایک وکیل صاحب جا کر کے پوچھے, یہ سارا کا سارا معاملہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ ایک دم نہیں ہے. سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ولی پوچھ لے اور آ کر کے محفل میں بتا دے, اور محفل میں سارے لوگ گواہ ہیں, جس کو چاہے وہ گواہ بنا لے 2 کو. تو 2 کو گواہ بنانے کے بجائے وہ اس لیے تو وہ 2, ویسے تو اگر رجسٹر نہیں بھرا جا رہا ہے, رجسٹر تو مجبوری کے درجے میں کہ حالات خراب ہو کبھی کچھ, تو کم سے کم گواہ رہے ہیں, اس لیے وہ کسی بھی 2 آدمی سے کہتے بھائی آپ اس پر دستخط کر دیجئے, آپ کے سامنے نکاح ہوا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ اپنی عورتوں کو غیر محرموں کے لیے لے کر کے یہاں سے جاتے ہیں, ایک لڑکا لڑکے کی طرف سے جائے گا, ایک لڑکی کی طرف سے جائے گا, اور وہاں پہ عورتیں بے پردہ ہوں گی, ان کو دیکھا جائے گا, اور یہاں تک کہ اب تو یہ کیا کہ وہاں جا کر کے مولوی صاحب جو ہے وہ 5 کلمہ پڑھائیں گے. اب مولوی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ غیر محرم کو اس طریقے سے کلمہ پڑھانا کون سی شرافت ہے اور کون سی سنت ثابت ہے. لیکن چونکہ ہم انڈین مسلم کا ایک بڑا طبقہ چاہے اجانے میں اور چاہے انجانے میں یہ سنت کے خلاف کام کرنے کا عہد کر چکا ہے, لہذا سنت پکڑنے کی کوشش کریں, اور یہ سنت خاص کر نکاح والی کیونکہ مردہ ہو چکی ہے, لہذا اس سنت کو زندہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے.
لہذا آپ جب اپنی لڑکی کا نکاح کریں آپ کوشش کریں کہ آپ خود لڑکی سے پوچھ لیں, کسی کو اندر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو محفل میں بیٹھے ہوئے لڑکا جب بولے تو گواہ موجود رہے, پوری محفل گواہ ہے, بس یہ کافی ہے. وہاں پر گواہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ وکیل بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں تو وکیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا یہ سنت طریقہ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, کوئی مائی کا لالی نہیں بتا سکتا کہ اس میں گواہ کون تھے جو گھر میں گئے تھے اور جا کر فاطمہ کے سامنے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا, ختم ہو گئی بات. نہ کوئی وہاں گواہ موجود, باپ خود ولی ہے اور اس کی اجازت لے لینا کافی ہے, کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ رسم غلط ہے. نکاح ہو جاتا ہے لیکن آپ نے چونکہ پوچھا سنت طریقہ کیا ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کی تفصیل سے بات کی. پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے قسم کھا لی ہے اور ایسی چیز کی قسم کھائی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے. مثلا میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا, اب بتائیے میں کیا کروں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ایسی قسم جب کھائی جائے کہ جو شرعاً ناجائز ہو تو ایسی شکل میں پہلی فرصت نہیں کرنا چاہیے, اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. اب کفارے میں سب سے پہلی چیز جو ترتیب وار ہے کہ غلام آزاد کیا جائے. اب یقینی بات ہے غلام تو موجود ہی نہیں ہے. پھر یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو کپڑا پہنا جائے, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھے جائے. یہ اس کی ترتیب ہے, لیکن ایسی قسم کو توڑنا لازم ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب تقلید کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بھائی تقلید پر تو میں نے مستقل تقریر کر دی ہے. تقلید کے بارے میں میری رائے وہی رائے ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک تقلید حرام ہے, ایک تقلید واجب ہے, ایک تقلید جائز ہے. حرام کس کے لیے ہے؟ حرام اس کے لیے ہے جو قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کی تقلید کرتا ہے, یہ تقلید حرام ہے. واجب کس کو ہے؟ جس کو قرآن مجید اور حدیث کا مسئلہ نہیں معلوم ہے کسی بھی بنیاد سے, چاہے وہ لا علم ہے چاہے وہ کم صلاحیت رکھتا ہے, اس کو نہیں معلوم, ایسے شخص کے لیے کسی نہ کسی کی تقلید واجب ہے. اور جائز ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو مجتہد ہے لیکن اس کے باوجود بھی موقع پر وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کسی مسئلے کو, کسی دوسرے مجتہد کی تقلید اس کے لیے جائز ہے. یہ ہے تقلید کی اصل حقیقت. آخری سوال کہا گیا مولانا صاحب بعض ائمہ کی باتیں صراحتاً حدیث کے خلاف نظر آتی ہیں تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں کیا وہ بات حقیقت میں حدیث کے خلاف ہے؟ امام کی رائے, پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صلاۃ استسقاء یعنی جو قحط کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت نہیں ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھی. اب وہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ حدیث لکھا, یہی سوال پوچھا گیا نا کہ حدیث میں آتا ہے اور امام کی رائے سے مخالف ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے, نماز پڑھنا سنت نہیں ہے, اور حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے لیے نماز پڑھی. تو حقیقت کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استسقاء سنت موقدہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سے قحط کا معاملہ ہوا تو آپ نے نماز ہی پڑھی, بلکہ آپ نے کبھی نماز پڑھی اور کبھی دعائیں مانگی. اس بنیاد پر انہوں نے کہا سنت نہیں ہے, اس سے مراد سنت موقدہ ہے. اب پتہ چلا کہ اگر اب امام کا یہ قول تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے تو اتنی بات آپ یہ سمجھیں گے کہ امام صاحب جو ہے وہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو حدیث آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کے قول کے خلاف ہے, ہو سکتا ہے امام کے پاس دوسری صحیح حدیث موجود ہے, یہ بھی چانسز ہے. یا یہ کہ جو خلاف نظر آ رہا ہے اس کو وہ منسوخ سمجھ رہا ہو, یہ بھی چانسز ہے. یا یہ کہ وہ اس حدیث کی تطبیق کرتا ہو یا اس کی تعویل کرتا ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں, اور اگر اس کے باوجود بھی ساری چیزیں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو یقینی بات ہے کہ امام کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث پر عمل کیا جائے گا. یہ باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھی, کیونکہ مجھے سفر بھی ہے اس لیے میں جو ہے ذرا جلدی میں ہوں, تو کچھ سوالات رہ گئے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.